اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر وفیت سے ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ 82 آیات پہ لاسٹ ویڈیو ختم ہوئی تھی اور 9واں پارہ سورۃ الاعراف ہی ابھی پڑھی جا رہی ہے، تو یہاں پہ ویڈیو ختم ہوئی تھی۔ پھر آخر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تنبیہ کے بعد اور کون سی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائیں، یہاں پر ویڈیو ختم کی تھی۔ اب آگے بڑھتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لیے پھر کوئی رہنمائی نہیں ہے، اور اللہ انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی؟ کہو اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے اپنے وقت پر وہی ظاہر کرے گا۔ آسمانوں اور زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا اور تم پر اچانک آ جائے گا۔ یہ لوگ اس کے متعلق تم سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ تم اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہو۔ کہو اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے نا واقف ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ میں تو محض ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کریں۔ پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے ایک خفیف سا حمل رہ گیا جسے لیے وہ چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے، مگر جب اللہ نے ان کو ایک صحیح اور سالم بچہ دے دیا تو وہ اس بخش و عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے۔ اللہ بہت بلند و برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بتوں کو پوچھتے ہیں نا، تو وہ ان کو ہی سمجھتے ہیں کہ وہی ہمیں اولاد دیتا ہے اور وہی سب یہ کرتا ہے، تو ان کے لیے کہا گیا۔ اور جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ آپ اپنی مدد ہی پر قادر ہیں۔ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں، خواہ انہیں پکارو یا خاموش رہو، دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یکساں ہی رہے۔ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو۔ جیسے کسی کو بھی پیر بنا کے اس کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں تو نہیں دینا ہے، تو نہیں یہ سب کرنا ہے، تو بندے، ظاہری بات ہے کہ ان کے ہی بارے میں بات ہو رہی ہے۔ وہ تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو۔ ان سے دعائیں مانگ دیکھو، یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں۔ کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں؟ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں؟ کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ بلا لو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ میرا حامی و ناصر وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے۔ یہ بتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کیا وہ آنکھیں رکھتے ہیں، کیا وہ مطلب کان رکھتے ہیں، تو کیا وہ پاؤں رکھتے ہیں، مطلب یہ ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ نہ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں نہ چل سکتے ہیں، تو پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہی ہمیں اولاد دیتا ہے اور وہی ہمیں رزق دیتا ہے، تو بس استغفر اللہ۔ اور ابھی بھی بہت ساری ہماری عورتیں، بہت سارے مرد جو ہیں نا، ابھی بھی بہت سارے لوگ بھٹکے ہوئے ہیں
کہ ڈائریکٹ اللہ سے نہیں مانگتے، تو جا کے بابوں کے پاس، جو جعلی بابے ہیں ان کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں، تو بس اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے، بظاہر تم کو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، مگر فی الواقعہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ وہ آنکھیں بنا اس طریقے سے لیتے ہیں نا، ان کی اپنی آنکھوں سے، اپنے ہاتھوں سے بنا اس طریقے سے لیتے ہیں کہ وہ جیسے ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو اس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ دیکھ تو نہیں سکتے، تمہیں ایسا لگتا ہے، خود جو بنایا ہوا ہے اس طریقے سے کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نرمی و درگزر کا طریقہ اختیار کرو، معروف کی تلقین کیے جاؤ اور جاہلوں سے نہ الجھو۔ اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو وہ فوراً چکنے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے آیا۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو یہ خیال آ جاتا ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے خیال آیا تھا، اور فوراً ہی وہ اپنے آپ کو جھٹک لیتے ہیں اور وہ کام نہیں کرتے جو شیطان کہتے ہیں، اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ رہے ان کے یعنی شیطان کے بھائی بند تو وہ انہیں ان کی کج روی میں کھینچے لیے چلے جاتے ہیں اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی یعنی معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہ انتخاب کر لی۔ ان سے کہو، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے، جس نے یہ کتاب نازل کی ہے، اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے، بخلاف اس کے کہ تم جنہیں اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد ہی کرنے کے قابل ہیں، بلکہ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کے لیے کہو تو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ بت تو نہ آنکھیں رکھتا ہے، نہ کان رکھتا ہے، نہ پاؤں، تو وہ کیسے بات سنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہ ایک جھوٹا اپنا وہ بنا کے رکھا ہوا دماغ میں، خود ہی بنا کے بت، اور پھر ان کو خدا بنا کے بیٹھ گئے۔ یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کریں۔ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ گئے ہیں ہمارے لیے جو سنتیں، وہ ہم نے اپنانی ہے، وہ اللہ کے ہی حکم سے جو بھی کرتے تھے، اور ہم نے ان کو فالو کرنا ہے۔ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر بھی رحمت ہو جائے۔ کہ جو لوگ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور اس کو سن لیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو غور سے سن لو تو تم پہ بھی اللہ رحمت کر دے۔ اگر تم تلاوت سن رہے ہو قرآن کی، کہیں بھی آواز آ رہی ہے تو اس کو خاموشی سے سن لو، جیسے اذان ہوتی ہے تو ہم خاموشی سے سنتے ہیں، اسی طرح ہی تلاوت کہیں ہو رہی ہو تو شور و غل نہیں مچاتے، اس کو بھی خاموشی سے سنتے، اللہ کی پھر رحمت ہو جاتی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رب کو صبح و شام یاد کیا کرو، دل ہی دل میں، زاری اور خوف کے ساتھ اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ۔ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ آ کے الحمدللہ سورۃ الاعراف کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور 9واں پارہ ابھی چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، زندگی سلامتی دے، تاکہ میں آپ کو پورا قرآن بہترین طریقے سے پہنچا سکوں انشاءاللہ۔ اپنا بہت خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں، اور پلیز چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو دین کی بات ہے، اس کو ضرور پھیلانا ہے، اور سبسکرائب کرنے سے بہت سارے لوگ اس کو دیکھیں گے اور قرآن کا پیغام
آگے ہم پہنچائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا، خوش ہوگا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے قرآن کو سننا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور اللہ سے معافی طلب کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر بات ہوگی.